دوستو آپ کو آپ کے اپنے چینل خبرکار میں خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سب سے طاقتور اور جمہوریت کے علمبردار ملک امریکہ کے سیاسی دور کا ایک ڈراؤنا خواب خدا خدا کر کے اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ جی ہاں دوستو، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اقتدار سے اور اس کی نامناسب حرکات سے روک دیا گیا ہے۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی پارلیمان کے ایوان بالا نے کثرت رائے سے طے کیا کہ ان کو نہ صرف ان کے منصب سے ہٹایا جائے بلکہ یہ خیال بھی رکھا جائے کہ وہ آئندہ کوئی چال چل کر ملک کی صدارت پر فائز نہ ہونے پائیں۔ رائے شماری میں خود ٹرمپ کی پارٹی کے 10 ارکان نے بھی ان کے خلاف ووٹ دیا اور یوں ایوان صدر میں ایک ایسے شخص کی موجودگی اپنے انجام کو پہنچی جس نے یہ منصب ملتے ہی اندھا دھند بڑے بڑے فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ اتنی بڑی جمہوریت کا آئین بے بس ہو کر بیٹھ رہا اور ایک فرد واحد نے جو حکم چاہا صادر کر دیا اور جو فیصلہ چاہا نافذ کر دیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے صدر مقام واشنگٹن میں ہر طرف فوج ہی فوج نظر آ رہی ہے۔ ملک کے نو منتخب صدر کے عہدہ سنبھالنے کی تقریب ہونے والی ہے جس کا نفاذ کرنے کے لیے ایک خلقت جمع ہوتی ہے، لیکن آج عوام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس تقریب کو گھر بیٹھ کر ہی دیکھیں اور کیپٹل ہل تک آنے کی زحمت نہ کریں۔ عوام سے یہ درخواست کرنے والوں کی ٹانگیں اس خوف سے کانپ رہی ہیں کہ کہیں ٹرمپ کے حامی بپھر اٹھے اور پارلیمنٹ کی عمارت پر ایک بار پھر چڑھ دوڑے تو قیامت آ جائے گی۔ ہماری چشم تصور نہیں، حقیقی چشم خود پر حیران ہے کہ اس سے یہ منظر بھی دیکھنا تھا کہ امریکہ جیسے بے پناہ ترقی یافتہ ملک میں صدارتی انتخابات میں دھاندلی کا شور مچے گا اور ایک امیدوار رائے شماری کے نتائج ماننے سے انکار کر دے گا اور کہے گا کہ اس کی کامیابی پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ یہ نظارہ ان غریب، محروم اور مظلوم ملکوں میں تو بار بار دیکھنے میں آتا ہے جس کا دیا یہ ملک کھاتے ہیں، لیکن اتنے بڑے انداتا ملک میں یہ اندھیر گردی مچے گی اس کا تصور کرنا بھی محال تھا۔ بہرحال صدر کا مواخذہ ہوا اور اب دعا یہی ہے کہ خدا خیر کرے۔ ایسے میں جی چاہتا ہے کہ امریکہ اور اہل امریکہ سے 2-4 باتیں کہی جائیں۔ ایک تو یہ کہ امریکہ دنیا سے معافی مانگے۔ ٹرمپ صاحب نے جو من مانیاں کی ہیں اور جس طرح وائٹ ہاؤس میں بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے حکم جاری کیے ہیں، ان پر نہ صرف دنیا سے معافی مانگی جائے بلکہ ان احمقانہ فرمانوں کو کالعدم قرار دے کر ان کی یوں نفی کی جائے کہ حالات واپس شعور اور خردمندی کی طرف لوٹیں۔ امریکہ سے ملنے والی میکسیکو کی سرحد پر دیوار کھڑی کر دی جائے۔ یہ تھا وہ حکم جس کے جاری ہوتے ہی دنیا نے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے روک لی تھی۔ پھر ٹرمپ نے سرحد پار کرنے والوں کے بچوں کو یرغمال بنایا اور ماں باپ کے ساتھ بے رحمی کا مظاہرہ کیا۔ مسند اقتدار پر بیٹھتے ہی اعلان کیا کہ دنیا کا موسم تلپٹ ہونے کی بات محض ٹھکوسلا ہے اور اس بارے میں دنیا کے ملکوں نے مل کر پیرس میں جو معاہدہ کیا تھا، امریکہ اسے نامنظور کرتے ہوئے اس معاہدے سے نکل رہا ہے۔ اس طرح امریکہ عالمی ادارہ صحت کے اپنے حصے کا فنڈ دینے سے انکار کرتا ہے، یا یہ کہ ہمیں کسی کے جذبات سے غرض نہیں، اسرائیل کا دارالحکومت بیت المقدس ہی میں ہوگا۔ یہ اور اسی طرح کے آئے دن کے حکم نامے دنیا کو دنگ تو کرتے رہے، لیکن دنیا پر ایک عجب بے بسی کا عالم طاری تھا کہ کسی نے اف تک نہ کی۔ امریکہ اپنے جس دستور پر ناز کرتا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس پر قلم پھیرے۔ آئین میں اپنی ہی حماقتوں کو درست کرنے کی شک شامل کی جائے اور وہ چاہے فلسطین ہو یا میکسیکو کے ترسے ہوئے محروم و مظلوم باشندے، سب کی داد رسی ہونی چاہیے۔ ایک اور بات طے کرنے کی ضرورت ہے۔ جمہوریت کا یہ اصول غور طلب ہے کہ جسے اکثریت کی حمایت حاصل ہو اسی کو حق پر مانا جائے، چاہے اس کے دماغ میں خلل ہو، چاہے وہ فاطر العقل ہو۔ 4 سال پہلے صدارتی انتخاب کے وقت بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر میں ہار گیا تو نتیجہ قبول نہیں کروں گا۔ اس وقت یہ بات انسنی کر دی گئی تھی، حالانکہ وہی خطرے کی پہلی گھنٹی تھی۔ امریکہ کا سیاسی نظام بھی خوب ہے جس کی بنیاد 2 سیاسی جماعتوں پر رکھی ہے، گھوم پھر کے وہی حکومت بناتی ہے یا حزب اختلاف بن جاتی ہیں۔
अब इस ताज़ा खलबली के बाद इस सवाल पर गौर होने लगा है कि मुल्क में एक तीसरी पार्टी भी होनी चाहिए। सच तो ये है कि मुल्क में और भी बहुत कुछ होना चाहिए। आलमी सियासत और कोरोना की आलमी वबा ने दुनिया के बाशिंदों का नहीं, नस्ल इंसानी का जो हाल किया है, इसके बाद ज़रूरत है कि इंसानियत के सारे रवैयों पर गौर किया जाए और अपने तर्ज़ अमल में जहाँ जहाँ ज़रूरत हो कुछ चीज़ें रद्द की जाएं और कुछ कबूल की जाएं, चाहे वो कितनी ही नापसंदीदा हों। ऐसे मौक़ों पर लोगों की आंखें खुल जाया करती हैं। दुनिया अपनी ही हरकतों से इबरत हासिल करती है। दो बड़ी आलमी जंगों की मिसाल हमारे सामने है, जिनमें इंसान के गाजर मूली की तरह कटने के बाद दुनिया ने तय किया कि मिलकर बैठें और अपने रवैये दुरुस्त करें। वो मरहला फिर आ गया है। जंगें तो बंद हो जाती हैं। इस सियासत और सेहत के बहरान के बाद जो सूरत हाल नमूदार हुई है, इसकी ना तो कोई मिसाल मिलती है, ना दुनिया किसी तजर्बे से गुजरी है। ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। इसलिए अब जो भी कदम उठाया जाए बहुत सोच समझ कर उठाया जाए, वरना फिर कहीं कोई सरफिरा हाकम या दो जमाती निज़ाम हमारा जीना दो भर ना कर दे। अब हमारी निगाहें अमेरिका पर नहीं, कुराए अर्ज़ पर लगी हैं कि जो भी फैसला होगा सारी दुनिया मिलकर करेगी, तभी काबिल कबूल होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।